کہ اس بار جو عید ایکسپیکٹڈ ہے وہ 31 مارچ یا 1 اپریل دونوں میں سے کوئی دن ہو، اور یہ تنخواہ کے دن ہوں گے۔ تو جتنے وہ لوگ جن کے پاس لوگ جاب کرتے ہیں، تقریباً 26-27 رمضان کے بعد بینکس بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں، دکانیں بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو ایسا نہ ہو کہ آپ کے یہاں جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کی تنخواہ آپ عید سے پہلے نہ دیں اور پھر عید کے دنوں میں ان کو تکلیف ہو جائے۔ تو اگر ابھی سے آپ پلان کر لیں، اہتمام کر لیں اور اس دل جوئی کا ایک سامان کر لیں کہ آپ اللہ نے اگر آپ کو نوازا ہے تو آپ 24-25 تاریخ کو ان کو تنخواہ دے دیں، تاکہ کچھ دنوں کی ایڈوانس ہو جائے گی اور آپ ان کو دے دیں گے تو انشاءاللہ ان کی عید اچھی گزر جائے گی۔ اور ایک اور میری ریکویسٹ یہ تھی کہ بعض اوقات کچھ لوگوں نے کسی کو لون دیا ہوا ہوتا ہے اور وہ ہر مہینے کٹوا رہے ہوتے ہیں، تو اگر آپ کے لیے آسانی ہونا تو کم از کم یہ جو پہلی تاریخ آ رہی ہے اس تاریخ کو لون کی رقم نہ کاٹیں۔ آپ ان کو کہہ دیں کہ چلے یہ بار نہ دیں، آپ اگلے مہینے سے دیجیے گا، تاکہ یہ عید کے دنوں میں، رمضان کے آخری دنوں میں جو اس نے آپ کو قسط دینی ہے وہ قسط جو ہے وہ اپنے بچوں پر انشاءاللہ خرچ کر لیں گے، اپنے گھر والوں پر خرچ کر لیں گے، تو آپ کے لیے انشاءاللہ ثواب ہوگا۔ ایک روایت میں نے پڑھی تھی کہ ایک بندہ تھا، بڑا گناہگار تھا، انتقال کے بعد کسی نے دیکھا اور پوچھا کہ مرنے کے بعد آپ کا کیا معاملہ ہوا؟ تو اس نے کہا میں نے لوگوں کو قرض دیا ہوا تھا اور ایک بندہ رکھا تھا کہ جانا قرض وصول کرنے، لیکن اگر کوئی تنگ دست دیکھو تو اسے مہلت دے دینا، زیادہ نہ دے سکے تو اسے معاف کر دینا۔ مرنے کے بعد مجھے بتایا گیا کہ تیری اس عادت کی وجہ سے تیری مغفرت کر گئی۔ اہل بیت کی محبت جس طرح امیر علیہ سنت گھول کر پلاتا ہے، شاید بہت سارے ناظرین کی توجہ نہیں ہے۔ دعوت اسلامی کے سب سے اہم دو کام کسی سے بھی پوچھ لیں تو قافلہ اور نیک اعمال، جس کو ہم پہلے مدنی قافلہ اور مدنی انعامات کہتے ہیں۔ نیک اعمال جو ہیں ہر دعوت اسلامی والے دعوت اسلامی والی کو پر کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، وہ کتنے ہیں اسلامی بھائیوں کے لیے؟ 72 Y72 3 دن کا قافلہ سب سے اہم کام تھا۔ قافلہ امیر علیہ السلام کی زبان سے ہزاروں بار سنا، 72 گھنٹے کا مدنی قافلہ، یعنی 2 مین کام اور ان دونوں میں 72 کا التزام۔ یہ کیوں کہ 72 کربلا والا، یعنی بچے کی زبان پر، میں تو سمجھ کتنے برس ہو گئے سنتے سنتے کہ 72 دن کے 72 گھنٹے کا مدنی قافلہ، 72 مدنی انعامات۔ اب چلے اس کے نام ہم نے نیک اعمال کر دیا، لیکن 72 کا جو فگر ہے، پھر جو کربلا والوں سے محبت کا انداز، امام حسن امام حسین سے، پھر آل رسول سے، یعنی آج بھی امیر علیہ سنت ہم تو بچپن سے دیکھتے ہیں کہ جب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بظاہر مذہبی حلیہ نہیں ہے، اگر کوئی آ کے بتا دے امیر علیہ سنت کو یہ سید ہیں تو سب امیر علیہ سنت کا ہاتھ چومتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ لائن میں آپ سب نے دیکھا ہوگا یہ منظر کہ سید صاحب کا ہاتھ چوم رہے ہیں۔ اچھا پھر جب تقسیم کر رہے ہیں کوئی چیز تو سب کو ایک دے رہے ہیں، پتہ چلا سید صاحب تو ان کو 2 دے رہے ہیں، اور یہ سب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی ادا کیا جا رہا تھا۔ تو یوں دیکھا جائے تو پریکٹیکلی آل رسول کی محبت، پریکٹیکلی اہل بیت کی محبت جو دعوت اسلام میں سکھائی جاتی ہے، تو سبحان اللہ۔ پھر ان کے نام کی مساجد کا سلسلہ، اور آج بھی الحمدللہ کئی مساجد ہیں جن میں ہم جاتے ہیں تو ماشاءاللہ فیضان علی ہے، تو فیضان بی بی فاطمہ ہے۔ ایک واقعہ یاد آیا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جو تھے وہ اپنے تلامذہ کو پڑھا رہے تھے، اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہے تھے، تو پڑھاتے پڑھاتے کھڑے ہو جاتے، پھر تھوڑی دیر بعد بیٹھ کے پھر پڑھانا شروع کر دیتے۔ 2-3 بار ایسا ہوا تو لوگوں نے پوچھا پڑھاتے پڑھاتے کیوں کھڑے ہو جاتے؟ تو فرمایا پڑوس میں سید خاندان رہتا ہے، ایک بچہ کھیلتے کھیلتے ہمارے سامنے آ جاتا ہے، جب وہ سامنے آتا ہے تو ہم اس کی تعظیم کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ یعنی آل رسول بچے کا ادب ایسا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے یہ پریکٹیکلی صرف نعرہ نہیں لگایا یا شعر میں نہیں کہا، کئی واقعات ہیں، جو ڈولی والا واقعہ ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب کا۔ ہم نے خود ایک بار حضرت سیدنا ابو ذر فرماتے کہ مجھ سے فرمایا کیا میں تجھے اللہ کے پسندیدہ کلام کے بارے میں میں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے اللہ عز و جل کے پسندیدہ کلام کے بارے میں بتائیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بے شک اللہ عز و جل کا پسندیدہ کلام یہ ہے سبحان اللہ۔ اب یہ سبحان اللہ و بحمدہ یہ اپنے وظائف میں آپ شامل کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہا کریں۔ اچھا جو بخاری شریف کی عظیم حدیث ہے، اللہ اکبر، جو اس کے الفاظ موتیوں کی طرح ہیں وہ ویسے ہی بڑے پیارے ہیں، اور کیا خوبصورت حدیث ہے کہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے 2 کلمے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، زبان پر ہلکے ہیں، میزان پر بھاری ہیں، اور رحمان عز و جل کو پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اس میں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ انشاءاللہ میزان پر تو بھاری ہوں گے، زبان پر ہلکے۔ میں نے اس کو ایک اور انداز سے بھی پریکٹس کیا اور کچھ لوگوں کو مشورہ دیا کہ کبھی آپ کو فیل ہو نا ٹینشن میں، آپ پر بوجھ ہے، کاندھے بھاری ہیں، تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے یا برڈن ہے کچھ کاموں کا، بندہ فیل کرتا ہے ویری ٹینس، جو جملے زبان پر ہلکے ہیں اور اللہ کو پسند ہے نا، آپ یہ پڑھنا شروع کریں، آپ ہلکے پھلکے ہو جائیں گے۔ اور یہ پریکٹس کیا سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، آپ ورد کریں، آپ فیل کریں جیسے برڈن ریلیز ہو رہا ہے، ریلیکس ہو رہے ہیں، ایسے ہلکے پھلکے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ کے ذکر کی تو کیا بات ہے، ذکر کرتے جائیں، آپ پر جو ہے وہ ٹھیک ہے۔ مقتدی کا بیہیویئر ٹھیک نہیں تھا، اس کو امام سے ایسے بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ وہی والی بات ہے کہ امام تو امام ہے نا، اس کو مقتدی کو یہ بھی سمجھانا کہ امام سے اور بزرگوں سے بات کیسے کی جاتی ہے۔ اگر آپ بھی جھاڑ دیں گے تو وہ تو مزے سے ہی چلا گیا، ویسے ہی شیطان روک رہا تھا اور آیا بولا میں تو کہتے ہی تھا مولوی ایسے ہوتے ہیں، تو دیکھو کتنی روڈ بات کر رہے ہیں، تقریر میں کیسے مجھے جھاڑ دیا، بعضوں کا سوال پر جھاڑ دیتے ہیں۔ امیر اہل سنت کا ایک انداز بتاتا تھا اور آپ کو بھی اندازہ ہوگا، میں ناظرین بڑی باریک بات کرنے جا رہا ہوں، ایسا 20 بار ہوا ہوگا، میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ امیر اہل سنت کو کسی نے کسی بات پر سمجھے کوئی ریکویسٹ کی کہ حضور آپ نے جو بیان کیا ایسا نہیں ایسا ہے، یا آپ نے تحریر میں جو لکھا ہے وہ ایسا نہیں ایسا ہے،
آپ یقین کریں امیر اہل سنت نے وہ حوالہ نکال کے بتا دیا، یا پتا چل گیا کہ جو ٹوکنے والا تھا اس کی غلطی تھی، لیکن وہ پیارا انداز، جزاک اللہ آپ نے میری رہنمائی فرمائی، انشاءاللہ آئندہ بھی آپ مجھے یاد فرمائیے گا. یعنی یہ میں نے پھر امیر اہل سنت سے پوچھا کہ ایسا یہ چیز حاجی عمران کے ساتھ بھی دیکھی الحمدللہ. تو یہ ان کی تربیت ہے نا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ پتہ ہے، وجہ سمجھنی بہت ضروری ہے ناظرین. آج آپ کو کسی نے غلط سمجھایا، حالانکہ آپ کو پتا ہے یہ غلط کر رہا ہے، مجھے پتا ہے یہ جو مسئلہ بتا رہا ہے میں نے صحیح بیان کیا ہے، آپ نے اس کو جھاڑ دیا کہ بھائی تمہیں پڑھتے نہیں ہو، تمہیں پتا نہیں ہے، میں نے تو کتاب میں پڑھا، یہ دیکھو یہ کتاب میں. آئندہ کبھی زندگی میں وہ آپ کو نہیں بتائے گا. امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آج غلط بتایا نا تو بھی اس کو اپریشیٹ کم از کم کر دو، نرمی سے بات کرو تاکہ کل تمہاری واقعی غلطی ہو تو اس کو ہمت ہو تمہاری اصلاح کرنے میں. کمال کی سوچ ہے یار کہ اصلاح کا دروازہ بند نہ ہو میرا. کچھ لوگوں نے اپنے ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے اپنے اصلاح کا دروازہ بند کر دیا ہے. آپ کے پاس بھی مثالیں ہیں، میرے پاس بھی مثالیں ہیں جن کو سمجھانے میں ڈر لگتا ہے. بالکل پتہ ہے غلط کہہ رہا ہے، نہیں بھائی اس کو کون سمجھائے، ہم سمجھانے جائیں گے ہماری خیر نہیں ہے. تو آپ سوچیے اگر میں ایسا ہوں کہ میری غلطیاں لوگ دیکھ بھی رہے ہیں اور مجھے سمجھا نہیں پا رہے تو مجھ سے بڑا بدنصیب کون ہوگا. ایسے بنیے کہ لوگ بلا جھجک ہمیں بتائیں کہ حضرت آپ کے بیان میں یہ پرابلم تھا، آپ کے انداز میں یہ پرابلم تھا، آپ کے اخلاق میں یہ پرابلم تھا. ہو سکتا ہے 10 میں سے 4 باتیں وہ غلط کریں، شکریہ ادا کریں، اور جو چیز اچھی مل رہی ہے تو لیتے جائیں. غلطی سیٹ کر دیں، اچھے طریقے سے بتا دیں، اور اس میں بھی نرمی سے، لڑائی جھگڑا نہیں کہ تمہیں شرم نہیں آتی ہر وقت تنقید کرتے رہتے ہو. تو اللہ کرے یہ بات سمجھ آ جائے کہ تنقید کرنے والے بھی بعض اوقات اپنے ہی ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں ہم اور ترقی کریں، ہمارے اندر اور بہتری آ جائے، انہیں پازیٹیو. اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں اجعلوا فی بیوتکم من صلاتکم ولا تتخذوها قبورا. فرمایا کچھ نماز گھر میں بھی پڑھا کرو، گھروں کو قبرستان نہ بنا. اس کا مطلب بیوٹیفل ہاؤس ہے، ایکسٹرا ایمبیانس ہے، شاندار فرنیچر ہے، سب کچھ ہے میرے اور آپ کے گھر میں، اسٹینڈ بائی جنریٹرز ہیں، اور اگر نماز نہیں تو وہ گھر قبرستان. ہم سمجھ رہے ہیں اتنا لگژری گھر کو قبرستان. نبی پاک فرما رہے ہیں گھر میں نمازیں پڑھو. یہ مردوں کے لیے تو یہی حکم ہوگا کہ مسجد میں آ کے پڑھیں، مگر کچھ نوافل گھر میں بھی پڑھیں، کبھی شراط شاش پڑھیں، کبھی تہجد پڑھیں، کبھی دیگر نماز کے نوافل پڑھیں. مگر خواتین گھر کی، بچے، یعنی گھر میں اللہ کرے ایسا ماحول ہو کہ جب نمازوں کا وقت آئے تو ایک کمرے سے تلاوت کی آواز آ رہی ہو، کہیں سے نمازوں کی پتہ چل رہا ہو. ماشاءاللہ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو گھر جاتے ہو تو گھر والے نمازیں پڑھ رہے ہیں. ابھی ہوگا یہ ماحول. Why I took this topic کہ ابھی ماشاءاللہ کئی گھروں میں یہ ماحول بن چکا ہوگا کہ چلے کچھ نمازیں ہو رہی ہوں گی، کچھ گھر میں تلاوت بھی ہو رہی ہوگی. بٹ لیٹس کنٹینیو. ایسا نہیں فرمایا نبی پاک نے کہ سال میں ایک بار نمازیں پڑھو، فرمایا اپنے کو قبرستان بناؤ، نمازیں پڑھو. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک اور جگہ پیارے آقا فرماتے ہیں اقربوا بیوتکم ببعض صلاتکم، یعنی کچھ نمازوں کے ذریعے اپنے گھروں کی عزت بڑھاؤ. آپ چاہتے ہیں گھر کی عزت بڑھے، اس گھر میں نمازیں ہوتی ہیں، نبی پاک نے فرما دیا تو حق ہے اس گھر کی پورے محلے میں. آج بھی دیکھیں علماء کے گھر، امام صاحبان کے گھر لوگ دعا کروانے آتے ہیں، گھر میں نمازیں ہو رہی ہیں نا، عبادت ہو رہی ہے، اللہ اس گھر کو ممتاز کر دیتا ہے. ہم سمجھتے ہیں ایکسٹرا لائٹ لگاؤں گا، ذرا خوبصورت ایلیویشن کروں گا، ذرا ہٹ کے ڈیزائننگ کروں گا تو وہ سب سے مشہور ہو جائے گا. عزت دینے والا رب ہے، اور اللہ کے سب سے معزز بندے ہیں. اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑھ کر عزت والے کون ہیں؟ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے. وہ فرما رہے ہیں کہ کچھ نمازوں کے ذریعے اپنے گھروں کی نماز میں. ایک اور حدیث الصلاۃ عماد الدین، مجھے بتائیں نا ہمارے گھر کے پلر ایمان کا پلر ہے. اس کی اور اچانک طوفان آ گیا، بحری چکولے کھا رہا، تیز مسافر بڑے کلمہ پڑھنے لگے، دعائیں کرتے. سب کو ایسا لگتا تھا کہ اب اور آس پاس طوفان اتنا تھا کہ امید کچھ تھی وہ ٹوٹ بھی گئی، یعنی ہر طرف خوف کا عالم طاری ہو گیا. تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بزرگ ہیں جو جہاز میں آرام کر رہے ہیں اور بڑے ان سے پرسکون لیٹے گئے. ان کے پاس کہا حضرت ہماری ہم سب کلمے پڑھ رہے ہیں، چیخو پکار میں اب آرام سے سو رہے ہیں. تو انہوں نے جلدی سے ایسے آنکھ کھولی تو کہ اللہ مع اسمک شیء فی الارض ولا فی. یہ دعا بڑی پیاری ہے، کھانا کھانے سے بھی ہم پڑھتے ہیں، ویسے ہی آپ عام دنوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں، سفر میں بھی پڑھ لیں. اس کے معنی پہلے ذہن پہ رکھیں، اللہ پاک کے جس کے نام کی برکت سے زمین و آسمان میں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا. کہ دعا تو آپ نے پڑھ لی پر آپ اتنے پرسکون کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے یہ کاغذ لے اور جا کے جہاز کے اوپر رکھو. انہوں نے کہا میں کاغذ لیا، بزرگ سے لگ رہے تھے، کوئی اللہ والے لگ رہے تھے. جہاز میں جا کے جہاز کے جو اوپر ڈیک تھا، آج تھوڑی دیر بعد بالکل آسنے جا کر پرچے کو کھولا اور دیکھ اور نہیں اصحاب بدر کے، اللہ کے اصحاب بدر کے ناموں کی برکت سے اس جہاز کو جانثاران بدر و احد پر گزاران بیعت پہ لاہو. اسلامی تاریخ واقعہ 7 رمضان، سمجھ رمضان کی 17 تاریخ جو واقعہ ہوا، یہ یوم الفرقان، فرقان کہتے ہیں فرق کر دینا. اس دن ڈیسائیڈ ہو گیا کفر اور اسلام کے درمیان. یہ ایسا ڈیسائیڈنگ مومنٹ تھا کہ جس سے اسلام کو وہ عروج ملا، کیونکہ پلاننگ کیا تھی کفار کی. سمجھیے یہ جو یہ مارکا ہے نا، اس کی بہت سگنیفیکینسی کیوں اتنی زیادہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں صرف 313 مسلمان. اور اس کو اس طرح سمجھیے تو وہ جنگ بدر ہونی تھی تو رات نبی پاک نے بڑا گر گڑا کر رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ اے اللہ اگر آج یہ مارے گئے
تو پھر دنیا میں تیرا کوئی نام لینے. تو آپ سوچئے کہ اتنی تعداد تھی. چلے کچھ خواتین مدینہ شریف میں ہوں گی, ورنہ آل ٹوگیدر مسلمان بدر میں موجود. اور کفار کا پلان یہ تھا کہ ایک بار ہی جا کر ایسا حملہ کرنا ہے. اتنی پریپریشن کے ساتھ گئے تھے کہ ان کو نیست و نابود کر دیں گے, اسلام ہی ختم ہو جائے گا. سارے صحابہ نبی پاک خود جنگ بدر میں موجود تھے. اس دن جو مسلمانوں کو غیبی مدد ملی اور عروج ملا, اور اس دن جو فتح ملی, اس نے رہتی دنیا کے کفار پر, رہتی دنیا کے دشمنان اسلام کو یہ میسج دیا کہ جب اسلام کو مٹانے کی کوشش کی جائے گی تو جو ان کا رب ہے وہ غیب سے مدد فرماتا ہے. اور اس مارکے میں جو اس کی اہمیت اور بڑی. حاجی عمران اختاری صاحب, شورا بننے سے پہلے سے آپ کی دوستی ہے سنا ہے؟ جی نگران شورا ہمارے اچھے دوستوں میں سے تھے. ہم ساتھ یوں سمجھے کہ کرکٹ بھی ہم نے کھیلا ہے. ہاں, اور ہم آپس میں دوست ہیں. کیونکہ حاج صاحب یوں سمجھے کہ ماحول میں اس طرح بعد میں آئے نا, میں تو بچپن سے یوں ماحول میں تھا, لیکن ماشاءاللہ آتے ہی وہ تو پھر اللہ نے ان کو مقام دے دیا. لیکن جب ہم نگران شورا کراچی کے نگران بنے تھے, ابھی نگران شورا نہیں بنے تھے, اور اس طرح تنظیمی کاموں میں ایکٹیو ہوئے تھے نا, تو ہم اس وقت ایکٹیو نہیں ہوئے. ہم اسلامی بھائی بھی تھے اور ساتھ کھانا پینا, کھیل کود, کرکٹ شرکٹ سب ساتھ, ایسی ذمہ داری نہیں. تو ہم دوست مل کر ایک بات کرتے تھے کہ یار لوگ پوچھتے ہیں امیر علیہ سنت کی کرامت کیا ہے, یہ حاجی عمران ہی امیر علیہ سنت کی کرامت ہے. کیونکہ جو وہ تھے ہمیں پتا ہے, ہاں وہ کیا تھے وہ بھی ہمیں پتا ہے, اور یہ کیا بن گئے. یعنی امیر علیہ سنت نے جو تبدیل کیا ہے نا ان کو, اور پھر جو آج ماشاءاللہ وہ لاکھوں کو بدل رہے ہیں, اور ان کی گفتگو, سمجھداری, جو ان کے ڈیسیشنز ہیں, ہم حیران ہوتے ہیں کہ یہ وہی حاجی عمران. لیکن واقعی کمال ہے امیر علیہ سنت کا. پھر ان کو جو بدلنے میں بڑا کردار ہے, میں نے تو ان کو اسٹارٹ سے دیکھا نا, یعنی ان کی پوری جرنی الحمدللہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے. یہ مزے کی بات بتاؤں, حاجی عمران جو تھے جس مجلس میں تھے, میرے ابو اس مجلس کے رکن تھے. یہ مجلس رابطہ کے نگران بنے تھے, تو ابو مجلس رابطہ کے رکن تھے, تو ابو زیادہ باتیں بتاتے تھے اور یہ ساتھ روزانہ جانا آنا. لیکن حاجی عمران کا میں نے ایک بات دیکھی کہ وہ میں نے بہت غور سے دیکھا ان کی لائف میں, یعنی پوری جرنی جو نگران شورا کی ہے نا, اس جرنی میں ایک چیز نے ان کو جو بدلا ہے نا, وہ امیر علیہ سنت فرام دا ڈے ون, وہ امیر علیہ سنت سے بالغ ہم سیکھا ہے. یقین کریں میں نے خود سیکھا ہے اور کروڑوں میں سیکھا ہے. مرشد سے پیار کیسے کرنا ہے, مرشد کی بات فائنل ہے, اور اپنی عقل نہیں چلانی وہاں پر. یعنی میں کئی موقعوں پر, ہم تو اس وقت اتنے سمجھدار اب بھی نہیں ہے, لیکن اس وقت تو بالکل بھی نہیں تھے, تو ہم بحث کرتے تھے. وہ جس طرح سمجھاتے تھے نا, اچھا دوست تھے تو تھوڑی بحث بھی کرنے کی اجازت مل جاتی تھی, تو وہ پیار سے سمجھاتے تھے. جو پھر اس کے بعد ماشاءاللہ جب انہوں نے بیانات کا سیکوینس کیا نا, کہ مرشد کے اوپر انہوں نے 26ویں کے جو بیانات, وہ گیم چینجر تھا دعوت اسلام. وہاں سے جو ماشاءاللہ جو امیر علیہ سنت سے محبت اور والہانہ اور عاشقان رسول میں پیدا ہوا, اور یہ تنظیم کی اساس ہے. اور آج ماشاءاللہ امیر علیہ سنت کو اللہ نے وہ مقام دیا کہ آپ کی زبان سے لفظ ادا ہوتے ہیں, پوری عمل کرتے ہیں. وہ عظیم ہستی ہیں. یاد رکھیے گا کہ آپ اسلام میں سب سے پہلے, عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے کو برا. اچھا, پھر سب سے پہلے نبی پاک کے بعد کسی نے نماز ادا